السلام علیکم دوستو، فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ مانا جاتا ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں ہی کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے۔ بہت سی حدیثوں کے مطابق خانہ کعبے کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تھے تو سب سے پہلے مکہ سے یہاں یعنی مسجد اقصی ہی پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد پھر براق کے ذریعے سے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، یعنی مسجد اقصی کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر سے کتنے دن بعد ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال بعد۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین اور آرائش فرمائی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت کچھ رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے بہت سے کمرے بنوا دیے اور ان کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد
مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ آج کل قبے کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبہ صحن کے درمیان میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ پرانے زمانے میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹوں تک آگ کی لپیٹ میں رہی تھی اور جنوبی مشرقی جانب یعنی عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا تھا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا تھا، جسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی میں نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی دلیل سے اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔